السلام علیکم، میں ہوں اویس شہاب اور اویس لائبریری میں اپنے ویورز کو پھر سے ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں. اور گائز، آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے مداربہ. اچھا، یہ مداربہ کیا ہے؟ آئیے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. مداربہ ایک اسلامک فائنانس موڈ میں استعمال ہونے والا ایسا پروڈکٹ ہے جو ڈپازیٹر سائٹ سے اسلامک بینک یوز کرتا ہے اپنے ڈپازیٹرز کے لیے. مداربہ ہے کیا؟ ابھی آئیے ان چیزوں کے اوپر ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. مداربہ دراصل ایک ایسی پارٹنرشپ کا نام ہے جس میں ایک بندے نے پیسہ انویسٹ کیا ہو اور دوسرے بندے نے اپنی خدمات دی ہوں. یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے مسٹر اے اور ایک بندہ ہے مسٹر بی. اے نے پیسے لگائے اور بی نے اس پیسے کو استعمال کیا کاروبار کرنے کے لیے، اور کاروبار نے جو بھی منافع کمایا ان دونوں نے آپس میں کسی بھی تناسب سے بانٹ لیا ہو جو تناسب پہلے سے طے کیا گیا. مثلاً اے نے 10 لاکھ روپے لگائے اور اے نے بی کو کہا کہ بی تم میرے اس 10 لاکھ روپے سے جاؤ کچھ سامان خریدو اور اس سامان کو بیچ آؤ. جو منافع ہوگا ہم اس منافع کا 50-50% بانٹ لیں گے. اے گیا، اے جانے کے بعد اس 10 لاکھ روپے سے اس نے ڈرائی فروٹس خرید لیے. وہ ڈرائی فروٹس لے کر آیا اور اس نے شہری علاقوں میں سردی کا کیونکہ موسم ہے تو بیچ دیا. تو جب اس نے بیچا تو 10 لاکھ کے ڈرائی فروٹس اس نے بیچ دیے 12 لاکھ روپے میں. تو اگر 10 لاکھ کے ڈرائی فروٹس 12 لاکھ روپے میں بکے ہیں تو اس کا مطلب اس کو منافع کتنے روپے کا ہو گیا؟ 2 لاکھ روپے کا. یہ جو 2 لاکھ روپے کا منافع ہے، اس 2 لاکھ روپے کے منافع کو اے اور بی کے درمیان بانٹا جائے گا 50-50% کی نسبت سے. یعنی 1 لاکھ کا منافع اے کا ہوگا اور 1 لاکھ کا منافع بی کا ہو جائے گا. یہ اصل معنوں میں ایک سمپل کیلکولیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ ٹریڈ بزنس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی. ممکن تو یہ بھی ہے نا کہ سروس بزنس ہو، ممکن تو یہ بھی ہے نا کہ مینوفیکچرنگ بزنس ہو. مینوفیکچرنگ بزنس میں بھی مداربہ کیا جا سکتا ہے، ٹریڈ بزنس میں بھی مداربہ کیا جا سکتا ہے اور سروس بزنس میں بھی مداربہ کیا جا سکتا ہے. سروس بزنس میں مداربہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً میں کسی کو کہوں کہ کوئی سپوز کر لیں آپ لوگ میک اپ آرٹسٹ ہے. سپوز کر لیں آپ لوگ کہ کوئی میک اپ آرٹسٹ ہے، نائی ہے، حجام ہے، اس کو یہ کام آتا ہے. تو میں نے کیا کیا، اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے ایک دکان کر دیتا ہوں. دکان میں جتنی ضرورت کی چیزیں ہوں گی ساری کی ساری میں لگاؤں گا. دکان میری، سامان میرا، چیزیں میری، جو سامان ختم ہوگا وہ بھی میں لا کے دیتا جاؤں گا. اور تمہارا کام کیا؟ اس دکان کو سنبھالنا، اس دکان کو چلانا، اور اس دکان پہ کام تم کرو گے. جو بھی پیسہ وہاں سے آئے گا منافع کی مد میں، ہم اس منافع کو آپس میں بانٹ لیں گے. تناسب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 50-50% ہی ہو سکتا ہے 2/3 حصہ ہو جائے، کہ 2 حصہ ایک بندے کا ہو اور 1 حصہ ایک بندے کا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے 1/3 حصہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ فیصد میں 40 اور 60% ہو جائے. تو ممکن ہے، آپ کوئی بھی چیز طے کر سکتے ہیں. سروس بزنس کے اندر بھی مداربہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آپ مداربہ مینوفیکچرنگ بزنس میں بھی کر سکتے ہیں. آپ نے مثلاً ایک فیکٹری والے کو، ایک ہازری والے کو پیسے دیے ٹی شرٹس تیار کرنے کے لیے. ٹی شرٹ تیار کرنے کے لیے سارا کا سارا مال آپ نے لا کے دیا، سامان آپ نے لا کے دیا، چیزیں سب کچھ آپ نے ایکوائر کر کے اس کے لیے ہموار کر دیں. اب وہ صرف کیا کر رہا ہے؟ سلائی کر رہا ہے. سلائی کر رہا ہے، روزانہ کی بنا پہ ٹی شرٹس تیار کر رہا ہے، اور ٹی شرٹس تیار کرنے کے بعد وہ بیچ دیتا ہے. تو جو منافع کمائے گا وہ بھی بزنس میں آپس میں وہ لوگ بانٹ سکتے ہیں. یہ بھی مداربت میں ہی شمار کیا جائے گا. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ مداربت میں صرف مزدوری ہی ہو. مداربت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک بندے کے ساتھ مداربت کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ پورا کا پورا نظام آپ سنبھالیں گے، میرا اور آپ کا مداربہ یہی ہے. اس کاروبار کو چلانے کے لیے جو اخراجات آتے ہیں وہ اخراجات نکالنے کے بعد جو نفع بچ جائے گا وہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے. مثلاً میں نے ایک ادارہ قائم کیا جہاں پہ میں کمپیوٹر کی ٹریننگ دیتا ہوں. میں نے کہا مسٹر انیس ایک کام کریں، آپ سنبھالیں گے پورا آپ ادارہ. میں نے پیسے لگا دیے، کمپیوٹرز لے کر آ گیا ہوں، جگہ میں نے دے دیا. تو مداربت میں آپ کے پاس اس طرح کے نئے نئے مسائل آئیں گے، نئی نئی چیزیں آئیں گی، مداربہ کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ سر بینک کیسے مداربہ کرے گا, بینک کے مداربت کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کن چیزوں پہ مداربت کی جاتی ہے, یہ ہم آگے کے لیکچرز میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن ابھی جو بنیادی مقصد ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مداربہ کیا ہے. مداربہ اصل معنوں میں ایک طرح کا پارٹنرشپ ہے, ایک طرح کا یہ بھی سمجھ لو پارٹنرشپ کی ایک قسم ہی ہے, لیکن مشارکہ میں اور مداربہ میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ سر جس نے پیسہ لگایا اس کو ہم سلیپنگ پارٹنر کہہ دیں, تو بیٹا سلیپنگ پارٹنر اور دوسرا بندہ جو ایکٹیو پارٹنر ہوتا ہے, تو ایکٹیو پارٹنر تو پیسے بھی لگائے ہوتے ہیں, کام بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کام کر رہا اور پیسے اس نے نہیں لگائے تو پھر یہ مشارکہ نہیں رہے گا, پھر یہ مداربہ بن جائے گا. اصل معنی میں مداربہ بھی مشارکہ کی ایک سب ہیڈ ہے, سب یعنی اس کے اندر کی ایک برانچ تصور کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو مداربت کے اندر دو پارٹیز ہوتی ہیں. کتنی پارٹیز ہوتی ہیں؟ دو فریق ہوتے ہیں. مداربہ کے اندر دراصل دو فریق ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے رب المال جس نے پیسہ لگایا ہو, اور ایک کہلاتا ہے مدارب یعنی جو کام کر رہا ہو. مثلا ایک بندہ پیسے لگا, مسٹر اے نے پیسے لگائے تھا, تو مسٹر اے ہو گئے انویسٹر. انویسٹر کو کہتے ہیں رب المال. اور دوسرا ہو گیا مینیجر یعنی مدارب. مسٹر بی جو کام کر رہا تھا وہ مدارب ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم آپ سے ایک بات کرتے ہیں, ایک بات یہاں پر جو اہم بات سمجھنے کی ہے, رب المال should hand over the management of investment to مدارب, leaving all decisions making him without interference in the management. رب المال نے جب پیسے لگا دیے تو مدارب کو وہ کلی اختیار کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے دیا جائے کہ وہ اپنے حساب سے کام کرے, اس میں مداخلت نہ کرے اور اس کے انٹرفیئرنس نہ کرے کام کرنے میں. لیکن کچھ اس کے علاوہ بھی اور چیز ہے جو ہو سکتی ہے. مداربہ کے اندر کیپٹل کیسا ہو سکتا ہے, یعنی رب المال کیا کیا لگا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ رب المال نے صرف پیسہ ہی لگایا, رب المال پیسہ بھی لگا سکتا ہے, اور رب المال پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی لگا سکتا ہے, خواہ وہ بلڈنگ ہو, کوئی گاڑی ہو. جیسے آج کے دور میں اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے رکشے خریدے ہوئے ہیں اور رکشے کرائے پر دیے ہوئے, رکشے کرائے پر دیے ہوئے ہیں, تو وہ تو اجارہ ہو گیا. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ جنہوں نے رکشہ خریدا یا گاڑی خریدی اور گاڑی سامنے والے کو دی کہ واپس سے اس کو چلائیں, جو منافع کمایا جائے گا ہم آپس میں بانٹ لیں گے. اور منافع جو ہوگا وہ اخراجات کے نکالنے کے بعد ہوگا. اخراجات کون کون سے لازم ہیں اس مبی سے متعلقہ تو اس کو دیکھا جائے گا. وہ تم لوگ پہلے بھی میں پچھلے لیکچرز میں پڑھا چکا ہوں, اجارے کے اصول پڑھاتے ہوئے یا دیگر چیزوں کے اصول پڑھاتے ہوئے. تو ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی صرف انویسٹ کیا جائے, پیسہ بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے, اور پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی, کوئی اور شے بھی انویسٹ کی جا سکتی ہے. اچھا, مداربہ دو قسموں کا ہوتا ہے. مداربہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ریسٹرکٹڈ مداربہ. کیا کہتے ہیں؟ ریسٹرکٹڈ مداربہ, یعنی مداربہ مقیدہ. مداربہ مقیدہ کا مطلب کیا ہے کہ جس میں آپ نے قید لگائی ہو, جس میں آپ نے کوئی بھی قید لگائی ہو. مطلب وہ کسی کام سے متعلقہ قید لگا دی ہو, کسی جگہ سے متعلقہ قید لگا دی ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں مداربہ مقیدہ. مثلا میں نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو منٹھار, تم مجھ سے پیسے لو, تم کاروبار کرو, میں رب المال ہوں اور تم مدارب ہو, لیکن یاد رکھنا تم نے گندم کا ہی کاروبار کرنا, گندم خریدو اور گندم بیچو, اس کے علاوہ کوئی کاروبار مت کرنا. تو کیا میں نے اس مداربت میں قید لگا دی؟ اس کو ہم کہتے ہیں مداربہ مقیدہ, یعنی ریسٹرکٹڈ مداربہ. ریسٹرکٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے قید لگا دینا, پابند کر دینا کسی چیز کے لیے. اور ایک ہوتا ہے ان ریسٹرکٹڈ مداربہ, یعنی مداربہ غیر مقیدہ یا مداربہ مطلق. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو کلی اختیار دے دیا, اجازت دے دی کہ آپ اپنے طور پہ کام کریں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. مثلا آپ نے کہا کہ کلی اختیار دیا, جو دل چاہتا ہے کرو, وہ شراب خرید کے بیچنا شروع کر دے, تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہونے والی. جب آپ نے مداربت کی ہے تو مداربت میں مداربہ مطلقہ سے مراد کیا ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ اجازت دے دیں کہ تم جو بھی جائز کام جو شریعت نے اجازت دی ہے تم وہ کر سکتے ہو, اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں. مداربہ مطلقہ بھی ہو سکتا ہے اور مداربہ مقیدہ بھی ہو سکتا ہے. اب رب المال کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں اور مدارب کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں, یہ دو اختیارات سمجھ لیں پہلے آپ. رب المال کے پاس دو اختیار ہے ایسا کہ وہ مدارب کی تمام سرگرمیوں کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کس کاروبار میں پیسہ لگا رہا ہے. رب المال کے
جو اتھارٹیز ہیں، رب المال کے جو اختیارات ہیں، آئیے پہلے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. صحیح. رب المال کے پاس دو اختیارات. رب المال مضارب کی تمام سرگرمیوں کو دیکھ سکتا ہے. ایک یعنی اگر وہ انٹرفیئر نہ بھی کرے تو بھی اس کو دیکھنے کا اختیار ہے. ایسا نہیں کہ وہ رب المال سے مضارب چھپائے گا. نہیں میں تمہیں کیوں بتاؤں کیا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تم پیسہ دو اور پیسہ لو. نہیں، ایسا نہیں ہے. رب المال کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دیکھے کہ بندہ کہاں پیسے لگا رہا ہے، کہاں کاروبار کر رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ ورک ود اف ہی کنسرن، چاہے تو وہ کام بھی کر سکتا ہے اگر مضارب اس بات کی اجازت دیتا ہو تو. اگر مضارب اس بات کی اجازت دیتا ہو تو وہ کام بھی رب المال بھی کام کر سکتا ہے. اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مضارب ڈز ناٹ ہیو دی اتھارٹی وداؤٹ دی کنسنٹ آف رب المال ٹو. ایسی کچھ اختیارات ہیں جو مضارب کے پاس نہیں ہے بنا رب المال کی اجازت کے. اگر وہ رب المال سے اجازت لے گا تو یہ دو کام کر سکتا ہے. رب المال کی اجازت کے بغیر یہ دو کام نہیں کر سکتا. پہلا، کیپ اندر مضارب اور پارٹنر. وہ کوئی اور مضارب نہیں رکھ سکتا اپنے ساتھ. نہ کوئی اپنے ساتھ اپنا پارٹنر یا اپنا مضارب نہیں رکھ سکتا اپنی مرضی سے. پہلے وہ کس سے اجازت لے گا؟ رب المال سے اجازت دے گا. اگر رب المال اجازت دے دیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی کا بات. لیکن اگر وہ رب المال نے اجازت نہیں دی تو وہ نہیں کر سکتا ایسا. دوسری چیز یہ، مکس ہز اون انویسٹمنٹ. مضارب اپنا پیسہ بھی رب المال کی اجازت کے بغیر نہیں ملا سکتا. تو مضاربت کے اندر میں نے آپ کو دو مضاربت کی قسمیں بتا دی. جلدی سے اس پورے لیکچر کا میں ایک ریویو دے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے مضاربہ کے اوپر ایک تھوڑی سی بحث کی کہ مضاربہ کیا ہے. پھر مضاربہ کے اندر پارٹیز کیا ہے، مضاربہ کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ مینوفیکچرنگ بزنس ہو، ٹریڈ بزنس ہو یا سروس بزنس ہو. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مضاربہ کی پارٹیز کیا ہیں، مضاربہ میں کن کن چیزوں کی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کیش ہو یا کیش کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. پھر میں نے اس کے بعد آپ کو بتایا کہ مضاربہ کی قسمیں کتنی ہیں، مضاربہ کتنے طریقے سے کیا، مضاربہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، جس میں نے آپ کو ریسٹرکٹڈ اور انریسٹرکٹڈ مضاربہ بتایا. انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس کی لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مضارب کی مختلف حیثیت کیا ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر مضاربہ ختم کیا جانا جائے تو کیسے ختم کیا جائے گا. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.